ایمان ہے قول مصطفی، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ ایک نیا سلسلہ جس میں قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق پر ہم بات کریں گے، اس میں آپ بہت زیادہ کثیر فوائد انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ملاحظہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید رب عظیم عز و جل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کلام کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت و شان قرآن مجید کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قرآن نے میرا ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اور قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی بھی عذر باقی نہ رہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم ایسا کلام سن رہے ہیں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ان کے عذر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو فصیح ترین زبان عربی میں نازل فرمایا۔ اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت میں مختلف ذرائع، مختلف انداز، مختلف اسلوب اختیار فرمائے، جس میں ایک طریقہ
امثلہ کے ذریعے مخاطب کو بات سمجھانا ہے، اور انداز کلام میں یہ ایک بہترین انداز ہے جس میں مثال کے ذریعے واضح حقیقت کو متکلم مخاطب کے فہم و شعور میں اجاگر کرنے یا قریب تر لانے کے لیے کسی محسوس اور واضح چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن 5 وجوہ پر نازل ہوا ہے، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال پر، پس تم لوگ حلال پر عمل کرو اور حرام سے اجتناب کرو، محکم کی اتباع کرو اور متشابہ پر ایمان لے آؤ، اور امثال سے عبرت و نصیحت کو حاصل کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے 3 درجے ہیں۔ ایک وہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا نور عطا کیا لیکن انہیں شہوات نفسانیہ نہیں دی، یہ فرشتے ہیں۔ اور دوسرے وہ کہ جن میں صرف شہوات نفسانیہ تو رکھی گئیں لیکن عقل کے چراغ سے انہیں محروم کر دیا، یہ ہیں جانور۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات نفسانیہ بھی رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کے نور سے بھی انہیں مزین فرما دیا تاکہ یہ مخلوق صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ اس مخلوق کو انسان کہتے ہیں۔ پھر عقل کے لحاظ سے انسانوں کے مختلف درجات ہیں اور یہ مختلف درجات میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی زیادہ عقل مند ہے تو کوئی کم عقل مند، اور کوئی ان دونوں کے درمیان ہے۔ پہلے درجے والے بات عقلی ہو یا حسی ہو ہر بات کو فوراً سمجھ لیتے ہیں، اور دوسرے درجے والے انسانوں کو عقلی اور علمی باتیں سمجھنے میں کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جبکہ تیسرے درجے والے حقائق علمی کو ذرا سی توجہ کرنے سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب حقیقت یہ ہے کہ بعض انسان کم عقل ہیں اور کم فہم ہیں تو انہیں عقلی اور غیر محسوس بات سمجھانے کے لیے کسی ایسی شے کا سہارا لینا پڑتا ہے جو ان کے لیے دیکھی بالی ہو، ان کی عادات روزمرہ سے تعلق رکھتی ہو، اور وہ شب و روز اس کا نظارہ بھی کرتے ہوں۔ جیسے کسی کم عقل انسان کو اگر یہ بات سمجھانی ہو کہ عمر غیر محسوس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا عمر بڑھ جاتی ہے، تو اب اسے یہ مثال دے کر ہم آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ایسے ہے جیسے آپ کے ناخن اور آپ کے بال بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس مثال سے کم عقل آپ کی بات کو اس لیے سمجھ جائے گا کہ بال اور ناخن کا غیر محسوس طریقے سے بڑھنا وہ دن رات ملاحظہ کرتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، بال بڑھ جاتے ہیں، ناخن بڑھ جاتے ہیں، اور اس مثال سے اسے حقیقی طور پر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ یا عمر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص یہ بات سمجھانا چاہے کہ عمر تیزی سے ختم ہو رہی ہے تو اس بات کو ہم یوں مثال دے کر سمجھاتے ہیں اور سامنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عمر اس تیزی سے ختم ہو رہی ہے جس تیزی سے برف پگھلتی ہے۔ اب برف پگھلنے کی مثال جب ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کو آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جس طرح برف پگھلتی رہتی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، غیر محسوس انداز میں برف کا پگھلنا میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، بعینہ اسی طرح غیر محسوس انداز میں ہماری عمریں بھی تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر حال یہ ہے کہ ہم صبح ہو یا شام ہو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مثال کے طور پہ یا جیسے یا مثلاً کہتے ہیں، اور ہمیں پڑھانے والے، ہمیں سمجھانے والے ہمیں سبق سمجھاتے ہوئے فار ایگزامپل کہہ کر مثالیں دیتے ہیں
جس سے ہمیں ان کی بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم مثال دے کر بات سہولت کے ساتھ دوسرے کو ذہن نشین کرا دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ عقلی ابحاث میں وضاحت و تشریح کے لیے مثال کا کردار ناقابل انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس مقدس کتاب میں جا بجا مثالیں نظر آتی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کتاب کا مقصد ہی وضاحت و بیان ہے، جیسے توحید و رسالت، عقائد و نظریات، شریعت و طریقت اور ظاہر و باطن کا بیان۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور مثالیں بیان کرنے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مزید ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ تو معلوم ہوا مثالوں کا تعلق غور و فکر سے ہے، نصیحت حاصل کرنے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور دیگر تمام آسمانی کتب میں ضرب الامثال کا کثرت سے استعمال ثابت ہے، بلکہ انجیل کی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی سورۃ الامثال ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر حکماء کے کلام میں بھی ضرب الامثال بکثرت موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیشتر مقامات پر مثال دے کر اپنی بات سمجھائی۔ چنانچہ ایک اچھے ہم نشین کے لیے، ایک اچھی صحبت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کستوری اٹھانے والے کی مثال ہم سب کو عطا فرمائی۔ حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اور اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور لکڑیاں جلانے والے کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے خوشبو ہبہ کر دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، اور اگر خریدے گا بھی نہیں تو تجھے کم از کم اس کی دکان پر بیٹھ کر خوشبو تو آتی رہے گی۔ اور بھٹی دہکانے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے برا دھواں یا بری خوشبو پائے گا۔ بیائی نہیں اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشیں کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، اگر تو اس سے کچھ نہ بھی خریدے تو عمدہ خوشبو اس سے پا ہی لے گا، اور برے ہم نشیں کی مثال بھٹی دہکانے والے کی طرح ہے، اگر تو اس کی سیاہی سے بچ بھی گیا تو اس کا دھواں ضرور پا لے گا یا تجھے اس کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور برے آدمی کی صحبت سے برائیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ آدمی کی پہچان اس کے دوستوں سے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے ہوتی ہے، جو اس کی مجالس میں یا یہ جن کی مجالس میں بیٹھتا ہے ان لوگوں سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر دوست اچھے ہوتے ہیں تو خود بھی اچھا ہوگا، اور دوست اگر برے ہوں گے تو وہ خود بھی برا سمجھا جائے گا۔ لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے
اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ بری مجلسوں سے بچنے سے انسان کا اپنا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اور یوں ہی دینی مجالس میں بیٹھنے سے اسے دینی اور دنیاوی فائدے دونوں حاصل ہوتے ہیں، اور دین کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ مثالیں خواہ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہوں یا احادیث مبارکہ سے ہوں، ان کا تعلق غور و فکر کرنے سے اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ مثال مختلف علمی، تربیتی، اجتماعی اور اخلاقی مباحث میں درجہ ذیل طریقہ پر اثر رکھتی ہے۔ نمبر 1، مثال مسائل کو حسی بنا دیتی ہے۔ انسان چونکہ زیادہ تر محسوسات سے مانوس ہوتا ہے اور پیچیدہ عقلی حقائق نسبتاً افکار کی دسترس سے دور ہوتے ہیں، لہٰذا حسی مثالیں ان دور دراز کے فاصلوں کو سمیٹ دیتی ہیں اور انہیں محسوسات کے آستانے پر لا کھڑا کرتی ہیں، اور ان کے ادراک سے دلچسپ، شیریں اور اطمینان بخش انہیں بنا دیتی ہیں۔ مثال راستے کو مختصر کر دیتی ہے۔ نمبر 2، مثال مسائل کو سب کے لیے یکساں بنا دیتی ہے۔ بہت سے علمی مسائل کہ جو اپنی اصل صورت میں جب پیش کیے جائیں تو خواص تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ باتیں، وہ مسائل خواص کے لیے قابل فہم ہوں گے، لیکن عامت الناس اس سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا پائیں گے۔ لیکن جب اس مسئلہ کے ساتھ کوئی مثال لگا دی جاتی ہے تو وہ مسئلہ قابل فہم ہو جاتا ہے، پھر اس سے نہ صرف خواص فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ عامت الناس بھی اس سے کثیر فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، مثال مسائل کو زیادہ قابل اطمینان بنا دیتی ہے۔ مثال ہٹ درموں کو خاموش کر دیتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کلیات مستدل اور منطقی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں تو ایک ہٹ درم شخص ان پر خاموش نہیں رہتا اور اسی طرح ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، لیکن جب مسئلہ مثال کے قالب میں ڈھالا جائے اور اس مسئلے کے ساتھ مثال بھی پیش کی جائے تو اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کا چون و چرا ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہٹ درمی ایک طرف رہ جاتی ہے، پھر اسے بہانہ جوئی کی کوئی بھی مجال نہیں رہتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ ہوتا ہے۔ جو بات کسی قانون اور قاعدے کے تحت کی جاتی ہے وہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے اور قابل التفات ہوتی ہے، قابل حجت قرار پاتی ہے، ورنہ قانون کے بغیر عبث و فضول ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح مثال بیان کرنے کا بھی ایک قاعدہ ہے جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی چیز کا جیسا حال ہوگا اسی قسم کی چیز سے اس کی مثال دی جائے گی۔ مثلا بڑی چیز کی مثال بڑی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال حقیر چیز سے دی جائے گی۔ اس پر اعتراض کرنا محض غلط اور بے جا ہوگا، بلکہ یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثال اصل کے مطابق ہو، حقیر چیزوں کی مثال چھوڑ دینی اور ان کے بغیر مثال لانا ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک مثل مشہور ہے کہ مثال اقوال کا چراغ ہے، چراغ خواہ سونے کا ہو خواہ مٹی کا ہو، روشنی میں فرق نہیں لاتا۔ مثال دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وجہ سے مثال دی گئی ہے اس وجہ سے وہ مثال ممثل لہو کے موافق ہو جائے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، مثال تو سمجھانے کو ہوتی ہے، نہ کہ ہر طرح برابری کرنے کو۔ قرآن مجید میں نور الہی کی مثال کا مشکات فیہا مصباح سے دی گئی ہے، جیسے ایک تاک کہ اس میں روشن چراغ۔ کہاں چراغ اور کہاں قندیل اور کہاں نور رب جلیل؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مثال تو صرف سمجھانے کو ہوتی ہے، نہ کہ ہر طرح برابری کرنے کو۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ فلاں شخص تو شیر ہے
تو شیر کہنے سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ من کل الوجوہ وہ شخص بھی شیر ہو جائے، اس کی ایک دم ہو، وہ دھاڑنے والا ہو، چیر پھاڑ کرنے والا ہو، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص بہادر ہے۔ من کل الوجوہ تشبیہ اس شے سے مقصود نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ مثال سمجھانے کو ہوتی ہے، نہ کہ ہر طرح برابری کرنے کو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان کردہ ضرب الامثال کس قدر اثر رکھتی ہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے کس طرح پیدا ہو گئے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس عظیم ذات کی مثال، عظیم ذات سے بڑے پر اثر انداز اور دل نشیں انداز میں بیان فرمائی۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو غور کریں کہ ہم جس قدر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے ہونے پر دلائل دیتے رہیں اور کہیں کہ یہ کام خدا کی لا متناہی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں، پھر بھی ممکن ہے کہ سامنے والا ہیلے بہانے کرے اور کوئی اعتراض کر کے ہمیں خاموش کروا دے۔ لیکن جب ہم اس سے کہیں گے کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، جو کہ پہلے انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مٹی سے پیدا کیا، تو جو خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ایک انسان کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ خدا کسی بشر کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یقیناً اس مثال کے مطابق سمجھانے سے اس شخص کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی اور پھر اس کے پاس کوئی بھی اعتراض باقی نہ رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کے شریک بنانے اور بتوں کی پوجا کرنے اور ان سے مدد مانگنے والوں کی مثال مکڑی کے جالے سے دیتے ہوئے ہمیں نصیحت فرمائی، یعنی حقیر لوگوں کی مثال حقیر چیز سے قرآن مجید فرقان حمید نے دی۔ اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے، مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ اس مثال میں فرمایا کہ ان کے باطل خدا مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، جس طرح وہ جالا بارش اور دھوپ سے کسی کو نہیں بچا سکتا اور کسی کی مدد نہیں کر سکتا، بعینہ اسی طرح ان کے باطل خدا بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مچھر کی مثال اہل دنیا کی بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اہل دنیا کی بیان فرمائی ہے۔ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب کھا کر موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح اہل دنیا جب دنیا سے خوب سیر اور سیراب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کا مواخذہ فرماتا ہے، پھر وہ ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ مثال جس کی دی جاتی ہے، مثال کو اس قاعدے اور قانون کے تحت پرکھا جاتا ہے کہ عظیم چیز کی مثال عظیم چیز سے دی جاتی ہے اور حقیر چیز کی مثال حقیر چیز سے دی جاتی ہے۔ جیسے مچھر کی مثال اہل دنیا سے دی گئی ہے، انسان کو چاہیے کہ رب ذوالجلال کے احکام کی تابع داری کرتا رہے،
صرف دنیا کمانے کے لیے اپنی زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس فانی دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دے، نہ یہ کرے کہ آخرت پر فانی دنیا کی لذات کے اندر گرفتار ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک مومن کا دنیا سے کیا کام، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پسند ہو کہ یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور آپ جدھر چلیں آپ کے پیچھے پیچھے یہ چلتے رہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا دیا۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد جب سر کو اٹھایا تو فرمانے لگے، اے جبرائیل، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا تو اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس دنیا کو تو وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں قرآنی مثالوں پر غور و خوض کر کے، غور و فکر کر کے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہر مثال سے، ہر تمثیل سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔